بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہم لوگ کو اللہ نے ایمان دیا، کیا دیا ہے؟ جو سب سے بڑی دولت، اور دو لٹیرے ساتھ میں لگا دیے۔ کون کون ہیں؟ نفس اور شیطان، اور وہ دونوں کو بڑا تجربہ ہے۔ ہم لوگ کی عمر تو بہت تھوڑی سی ہے، لیکن اس کی عمر، شیطان کی عمر کتنی ہے؟ پتہ نہیں کتنے لاکھوں سال ہے۔ لاکھوں سال تو اس نے عبادت کیا تھا، اور اس کے بعد وہ گمراہ ہوا۔ تو جب عبادت کر رہا تھا تو اس کا مطلب وہ ہدایت پہ تھا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب عبادت کر رہا تو ہدایت پہ تھا، اللہ کو پہچانتا تھا، سجدے کرتا تھا، بہت سجدے کیے اس نے۔ پھر وہ گمراہ ہو گیا اور شیطان ہو گیا، اور خالی گمراہ نہیں ہوا، اس نے کہا ہم گمراہ کریں گے، سب کو راہ سے بھٹکائیں گے۔ اور جب سے وہ کام کر رہا ہے، کوئی لاکھوں سال سے ایک کام کرتا ہو تو کتنا ماہر ہوگا بھائی؟ کوئی پروفیسر آپ کو پڑھاتا ہو اور بولتا ہو ہم ریٹائر ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ کالج والے ہمیں چھوڑتے نہیں، یونیورسٹی والے چھوڑتے نہیں، کہتے نہیں آپ کو تجربہ ہے، آپ کو ڈبل پیمنٹ کریں گے، مگر آپ کو سکھانا پڑے گا لوگوں کو۔ سر آپ کو کتنے سال کا تجربہ ہے؟ ہوگا مجھے تو 60 سال کا تجربہ ہے۔ تو آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو نے کہا عمر تو میری 80 سال ہے، لیکن تجربے میں 60 سال اس لیے ہوں کہ میں بڑے بڑے تجربے کاروں کے ساتھ رہا ہوں، اس لیے میرا اکیلے کے تجربے کے ساتھ ساتھ دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھایا ہے، اس لیے لوگ چاہتے ہیں میں آ کر ٹریننگ دوں، سکھاؤں۔ کوئی اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ پڑھتا ہو، کسی اسٹوڈنٹ کے پروفیسر وہ ہو تو کہیں باہر ذکر کرے گا ضرور، ارے میرا نصیب یار، میرا نصیب، میرے کو تو ایسے پروفیسر صاحب مل گئے، ایسا سمجھاتے ہیں کہ آج تک کوئی سمجھا ہی نہیں سکا۔ ایسا ہوگی ایسی بات؟ ارے ہاں بولو نا، نہیں ہے تو نہ بولو، ہوگی نا، کہو گے نا وہ ایک ایسا پروفیسر مل گیا۔ کیوں؟ اس کو تجربہ ہے بہت۔ تو شیطان کو کتنا تجربہ ہے؟ لاکھوں سال کا تجربہ ہے، اور سکھاتا نہیں ہے، ہم لوگ کو سکھاتا نہیں ہے۔ ہم لوگ کا ایمان لوٹنا چاہتا ہے، مگر سکھانے کے انداز میں۔ ہم لوگ کو سکھاتا ہے ضرور، لیکن وہ سکھاتا نہیں ہے، وہ ایمان لوٹ لینا چاہتا ہے سکھانے کے انداز میں۔ ہاں، اور بہت ہمدردی جتاتا ہے، بہت ہمدردی جتاتا ہے۔ اتنا پیار تو کوئی جتا نہیں سکتا جتنا شیطان جتاتا ہے۔ پیارا شیطان، کچھ لوگوں کے لیے پیارا شیطان ہے وہ جو گمراہ ہیں، کیونکہ ان کا ٹرینر ہے وہ، اور ہم لوگ کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ تو ہمیں بڑے پیار سے کچھ سمجھاتا ہے۔ آگے بات کروں تو شاید آپ بھی کہیں گے کہ آپ کو سمجھاتا ہے، مجھے سمجھاتا ہے۔ کیا سمجھاتا ہے؟ فجر کی اذان ہوتی ہے اور کانوں میں آواز پہنچ جاتی ہے، تو آنکھ کھل جاتی ہے، تو اس کی ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، لوٹنے کا کام شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا سمجھاتا ہے؟ آنکھ کھلی تو ایمان والے کا جی کیا چاہتا ہے؟ کہاں چلو؟ مسجد میں نماز کے لیے چلو۔ ایمان والے کا جی کیا چاہے گا؟ تو بولو، مسجد میں نماز کے لیے چلو۔ تو وہ کیا کہے گا؟ پیار سے کہے گا ابھی اذان ہوئی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، مسجد تو بازو میں ہے، اٹھیں گے، استنجا وضو کریں گے اور 2 سنت پڑھیں گے، 10 منٹ لگے گا، اس لیے 20 منٹ اور سو جاؤ۔ کیا سمجھا رہا ہے وہ؟ اور کتنے پیار سے سمجھا رہا ہے؟ آپ لوگ کو سمجھاتا ہے، مجھ کو سمجھاتا ہے۔ ارے بولو جوانوں، بولو، سمجھاتا ہے نا؟ ارے سمجھاتا ہے، ادھر والوں کو سمجھاتا ہے، آپ لوگ کو سمجھاتا ہے۔ اور کیسے سمجھاتا ہے؟ غصے میں یا پیار میں؟ اور روز پیار سے ہی سمجھاتا ہے، اور ہم لوگوں پر ہنستا ہے کہ کتنے بیوقوف مسلمان ہو تم، کہ جب تم سمجھاتے ہو اپنے چھوٹوں کو اور بچوں کو تو غصے سے سمجھاتے ہو۔ میں نے تم کو آج تک غصے سے سمجھایا؟ ارے تم کو سمجھانا نہیں آتا تو مجھ سے سیکھ لو، میں شیطان ہوں۔ ارے انسانوں، تم کو سمجھانا نہیں آتا تو مجھ سے سیکھو، میں شیطان ہوں۔ تم کو روز یہ بات تمہارے پاس اگر کہتا ہوں، اچھا جو نہ مانے اس پر غصہ آتا ہے؟ کسی کو ہم کچھ کہیں اور نہ مانے تو غصہ آتا ہے نا؟
تو جس کو توفیق ہو جاتی ہے، جو اٹھ کر مسجد میں چلا جاتا ہے تو وہ بھی پیار سے آگے سمجھاتا ہے. جو نہیں مانتا اس کی کچھ تو مان جاتے ہیں کہ چلو سو جائیں گے، 20 منٹ سو کے اٹھیں گے اور پھر چلے جائیں گے مسجد میں، پھر تو سو ہی گئے، وہ سو گئے. تو میرے جیسے کو اور کیا سمجھاتا ہے، تھوڑی سی تقریر لمبی کرتا ہے. جو سو جانے والا اس کو اتنی کہتا ہے بس. کیوں ایسا سیلس مین ہے کہ بولتا ہے بلا وجہ آپ نے اسٹیمنا کیوں خرچ کرو، یہ اتنے میں میرا کام چل گیا نا. اچھا ہوشیار سیلس مین ہوتا ہے نا تو دکان کے کپڑے کے سب تاکے پھیلاتا نہیں، وہ چاہتا ہے 2 میں پٹا ڈالو کسٹمر کو. ارے کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ شیطان ہی بڑا ہوشیار ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کو 2 باتیں پٹ گیا تو تیسری بات کرنا مت. کیا کہہ دیا؟ ابھی 20 منٹ باقی ہے، اس لیے ابھی آدھا گھنٹہ باقی ہے، 10 منٹ استنجا وضو سنت میں اور 20 منٹ آرام کر لو. تو کچھ لوگ ہیں جو آرام کر لیتے ہیں تو خوش ہو جاتا ہے. خوش کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جو سو گیا اس سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے. تو شیطان خوش کس بات سے ہوتا ہے؟ جس سے اللہ ناراض ہو اس سے وہ خوش ہوتا ہے. تو اس کا کام بن گیا، اس نے سلا دیا، کام بن گیا. اب میرے جیسے کو ذرا لمبی تقریر کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ 20 منٹ باقی ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے، وہ تقریر نہیں. وہ جیسا گراہک دیکھتا ہے ویسی پوڑی باندھتا ہے. بمبئی والے بولتے ہیں نا، جیسا گراہک ویسی پوڑی، جیسا اسٹوڈنٹ ویسا سبق، ویسا لیسن. تو میرے جو کیا کہتا ہے، اذان ہوتی تو کہتا ہے رات میں آج 3 دفعہ تم نے پیشاب کیا ہے. تو بڑھاپا آتا ہے تو پیشاب زیادہ ہونے لگتا ہے، اس لیے نیند بہت ٹوٹی ہے، ساؤنڈ سلیپ تم کو نہیں ملی ہے. بہت کوشش کرتا ہے شیطان کہ فجر چھوڑا دو. فجر میں اگر یہ مسجد میں گیا ہے تو یہ جیت جائے گا، میں ہار جاؤں گا. اس لیے اس کی کوشش کرتا ہے. 4 وقت کے نمازی بہت ملیں گے، 5 وقت کے بہت کم ملیں گے. 4 وقت کے نمازی تو بہت سے مل جائیں گے. ایسے نمازی ہیں بہت کم، لیکن پرسنٹیج نکالیں گے تو 4 وقت کے نمازی زیادہ ہیں اور 5 وقت کے نمازی. ایسے پوچھو نماز چھوڑنا چاہتے ہو، فجر چھوڑنا چاہتے ہو، اس میں کوئی چھوڑنا چاہتا ہے؟ کس کے کہنے پہ چھوڑتے؟ وہی ہے نا گرو گھنٹال. تو ہمارے جیسے کو دوسری بات کہتا ہے. اور کچھ لوگوں کو جو فجر کے نماز کے عادی نہیں ہے ان کو صرف ایک ہی بات بولتا ہے، آدھا گھنٹہ باقی ہے نا، ابھی 10 منٹ میں تیار، ابھی سو جاؤ. اور سلایا، اور یہ سویا اللہ ناراض ہوا اور یہ خوش ہو گیا، شیطان خوش ہو گیا. آج کے بعد کل سے اللہ کو ناراض کریں گے یا خوش کریں گے؟ شیطان کو خوش کریں گے یا ناراض کریں گے؟ تو سونے کے وقت اللہ سے کہہ کر سو کہ اللہ پاک میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، آپ مہربانی کر دیجئے نا، مجھے مسجد میں بھیج دیجئے. آپ کہہ کے تو سو، کہہ کے سو، انشاءاللہ اللہ پہنچائیں گے. اور میرے جیسے سے کیا کہتا ہے، رات کو 3 دفعہ نیند خراب ہوئی تھی، اور کسی بڈھے سے کہتا ہے میں بڈھا نہیں ہوں، میں تو مریض ہوں. بڈھا کہاں ہوں؟ بڈھا دکھتا ہوں کیا آپ لوگ؟ نہیں نا. ابھی نکلنے سے پہلے بیوی نے کہا کون کہتا آپ بڈھے، آپ جوان ہیں، کالی ٹوپی لگائیے، کالی شلوار پہنیے، میچنگ اچھی رہے گی. میں نے کہا کچھ عمر کا تو خیال رہنے دے. آپ کی بیوی بھی آپ سے ایسی بات کرتی ہے کیا؟ نہیں، بیوی سے اتنی پیار سے بات ہوتی تب کیا تھا، تب کیا تھا، لوٹ لیا. تو شیطان نے کسی اور سے کہا بڈھے سے، ارے رات میں کتنی کھانسی آئی تم کو، کتنی نیند ڈسٹرب ہوئی، ابھی تمہارا بڑھاپا آ رہا ہے، گھر ہی پہ نماز پڑھ لو، اور ابھی کہاں اٹھ رہے ہو، ابھی تو بہت ٹائم ہے. سورج کتنے بجے نکلتا ہے؟ 6:26 پر. اذان ہوئی ہے 5:30 بجے، 40 پر اذان ہوئی ہے. کیا کرو گے ابھی جا کے؟ سو. اچھا ہم لوگ سے کہتا ہے، آپ لوگوں سے کہتا ہے کہ نہیں کہتا، یہ ذرا پوچھتا تو چلوں. کوئی ہے جس کی عمر کچھ زیادہ، جس کے داڑھی کے بال سفید ہو رہے ہیں؟ ہمیں تو دکھائی دے رہے ہیں. بولتا ہے آپ لوگ سے، ڈرتا ہے. کیا رکھتے ہیں آپ لوگ ایسی چیز کی سے ڈرتا ہے؟ ہم لوگ سے تو نہیں ڈرتا. اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے. اب دیکھو جو اٹھ کر مسجد میں روز آ جاتا ہے تو شیطان کی بات نہیں مانتا. کس کی نہیں مانتا؟ تو روز کوئی آدمی بات نہ مانے تو آپ کو غصہ آئے گا نا، ہم کو بھی آئے گا غصہ. ارے یار روز سمجھاتا ہوں یار، سمجھتا ہی نہیں ہے، ایسے ہی بولیں گے نا. لیکن شیطان ایک دن بھی نہیں بولتا کہ روز سمجھاتا ہوں، پھر بھی مسجد میں چلا جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر صبح میں بولتا ہے سو جاؤ نا. کتنی ہمدردی اور پیار سے بول کے سلاتا ہے اور کہتا ہے انسانوں تمہیں کیا ہو گیا، غصہ کرتے ہو، میں شیطان ہو کر بھی غصے سے تم کو نہیں بہکاتا، پیار سے بہکاتا.
اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے یہ بات کہ ایک دشمن ہے جس کا نام شیطان ہے، اور وہ ہم کو لوٹنے کی فکر میں ہر وقت رہتا ہے، ہر وقت رہتا ہے۔ آنکھ کھلی جب سے لے کر کچھ نہ کچھ چاہتا ہے کہ اس کو دھوکہ دے دو اور اس کا ایمان لوٹ لو۔ اور ایمان کی حفاظت نماز سے ہوتی ہے، اعمال سے ہوتی ہے۔ اس لیے طے کریں کہ ہم 5 وقت کی نماز اہتمام کے ساتھ مسجد میں پڑھیں گے۔ یہاں ہاسٹل ہے، بچے لوگ رہتے، ایک دوسرے کو پیار سے جگو، پیار سے جگو، اٹھ جانا بھائی۔ شیطان کا جھنڈا ہاتھ میں ہوگا اگر ہم نماز چھوڑ دیا تو، اور نماز پڑھیں گے تو اللہ ہماری حفاظت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ باعمل بنا دے۔